آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ہیومن میل ریپروڈکٹیو سسٹم کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ریپروڈکٹیو سسٹم کے پارٹس اور ان کے فنکشنز کو اسٹڈی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے پروسیس آف سپرمیٹوجینیسس ان دی ٹیسٹیکلز یا پھر ان دی سیمینیفرس ٹیوبیولز۔ تو السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو زوالوجی ود آمنہ۔ تو چلیے آج کے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے فرسٹ پہ اگر میل کے ریپروڈکٹیو سسٹم کے ہم پارٹس کو دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں پیئر آف ٹیسٹیز۔ یہ ہمارے پاس ٹیسٹیز کا ایک پیئر ہوتا ہے میل کے کیس میں، اور یہ پیئر جو ہے یہ باڈی سے آؤٹ سائڈ لائی کر رہا ہوتا ہے۔ آؤٹ سائڈ یہ ہمارے پاس ایک سیک لائک سکروٹم کے اندر جو ہے یہ دونوں کے دونوں ٹیسٹیز ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہی وہ مین پارٹ ہے جن کے اندر سپرمز کی پروڈکشن ہوتی ہے، یعنی ان ٹیسٹیز کے اندر ہمارے پاس ہوتی ہیں کوئلڈ سیمینیفرس ٹیوبیولز، اور انہی سیمینیفرس ٹیوبیولز کے اندر جو ہے وہ سپرمز بنتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس میل کپولیٹری آرگنز۔ کپولیٹری آرگنز یعنی اس طرح کا آرگن جو کہ سپرمز کو فیمیل کے ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر ٹرانسفر کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو آف کورس یہ ہمارے پاس ہے پینس، جو کہ میل کی باڈی سے سپرمز کو آگے فیمیل کے ریپروڈکٹیو ٹریک میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایسوسیٹڈ گلینڈ۔ یہاں پہ ہمارے پاس دو مین گلینڈ آ جاتے ہیں، پروسٹیٹ گلینڈ، اور پروسٹیٹ سے بالکل نیچے ہمارے پاس یہاں پہ ہوتا ہے بلبولتھرل گلینڈ، یا پھر اس کا دوسرا نام ہے کوپرس گلینڈ۔ اب ہمارے پاس پروسٹیٹ گلینڈ کا کیا کام ہوتا ہے؟ پروسٹیٹ گلینڈ کا کام ہوتا ہے سپرمز کو نرش کرنا اور سپرمز کے ٹرانسفر میں ہیلپ کرنا، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ان کو ٹرانسپورٹ کرنا اور اس کو نرش کرنا۔ اس کے بعد اس کے نیچے یعنی پروسٹیٹ گلینڈ کے نیچے جو ہمارے پاس چھوٹا سا کوپرس گلینڈ یا پھر بلبولتھرل گلینڈ ہوتا ہے، اس بلبولتھرل گلینڈ کا کیا کام ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس انٹر کورس ہو رہا ہوتا ہے، انٹر کورس کا مطلب کہ جب سپرم جو ہیں وہ فیمیل کے ریپروڈکٹیو ٹریک میں ٹرانسفر ہونے کا کام ہو رہا ہوتا ہے، تو تب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بلبولتھرل گلینڈ ہے اس نے ایک الکلائن سیکریشنز کو ریلیز کرنا ہوتا ہے۔ اس الکلائن سیکریشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ہمارے پاس یوریتھرا کے اندر اگر پہلے سے کوئی یورین ریزیڈیوز ہیں، اب ہمیں پتا یورین جو ہے یہ ہمارے پاس ایسیڈک ان نیچر ہوتا ہے، تو اس کی ایسیڈیٹی کو نیوٹرلائز کرنا اس کا کام ہوگا الکلائن سیکریشنز کا کام۔ اور اس کے بعد فیمیل کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں جو ویجائنا ہے، ویجائنا کی ایسیڈیٹی کو نیوٹرلائز کرنا بھی ان الکلائن سیکریشنز کا کام ہوگا، یعنی کہ بلبولتھرل گلینڈ کا کام ہے یوریتھرا کی ایسیڈیٹی کو نیوٹرلائز کرنا اور ویجائنا کی ایسیڈیٹی کو نیوٹرلائز کرنا ڈیورنگ انٹرکورس۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے واز ڈیفرنس۔ اب واز ڈیفرنس اسی کا دوسرا نام ہے سپرم ڈکٹ، اور یہی ہمارے پاس جو سپرم ڈکٹ یا پھر جو واز ڈیفرنس ہے یہ ہمارے پاس کیا کرتی ہے کہ جب ٹیسٹیز میں سپرم فارمیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ان سپرمز کو ہمارے پاس نیکسٹ آگے یہ جو واز ڈیفرنس ٹیوب جا رہی ہیں یا پھر جو سپرم ڈکٹ ہے ان کو سپرمز کو سیمینل ویزیکل کے اندر لے جاتی ہے۔ اب یہ جو واز ڈیفرنس ہے یہی ہمارے پاس کیا کرتی ہے، یہاں پہ کافی زیادہ کنولیٹ ہو کے، مطلب کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی جیسے کہ ہے کافی زیادہ مڑ کے یہاں پہ اس نے ایک ایپی ڈائیڈمس بنا دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایپی ڈائیڈمس اصل میں واز ڈیفرنس یا پھر سپرم ڈکٹ کا ہی جو ہے وہ پارٹ ہے۔ اب واز ڈیفرنس کیا کرے گی، یہاں سے سپرمز کو کیری کرے گی ٹیسٹی سے اور آگے ان کو ڈیلیور کر دے گی آگے سیمینل ویزیکل میں۔ اب سیمینل ویزیکل ہمارے پاس سپرم سٹوریج آرگن ہے۔ اگر یہ میل کی باڈی میں تو اس کو ہم سیمینل ویزیکل بولتے ہیں، اگر یہ فیمیل کی باڈی میں ہوگا جیسے کہ کچھ برڈز کے کیس میں ہوتا ہے تو اس کو ہم سیمینل ریسیپٹیکل بولتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو سپرمز کیا کریں گے، جو میچور سپرمز ہیں وہ آگے سیمینل ویزیکل میں آ کے اسٹور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایجیکولیٹری ڈکٹ۔ ایجیکولیٹری ڈکٹ آف کورس پھر سے اس طرح کی ڈکٹ جس سے آگے سپرمز کو جو ہے وہ میل کی باڈی سے فیمیل کی باڈی میں ٹرانسفر کرنا، اور سپرم ڈکٹ جس کو ہم پڑھ چکے ہیں یہ ہمارے پاس واز ڈیفرنس کا ہی دوسرا نام ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ہمارے پاس جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹیز کے اندر سپرمز کی فارمیشن ہوتی ہے، اسی پروسیس کو ہم سپرمیٹوجینیسس بولتے ہیں، تو سپرمیٹوجینیسس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اب جیسے ہمارے پاس یہ جی ہمارے پاس ہے ٹیسٹیز، ان ٹیسٹیز کے اندر کافی ساری کوئلڈ سیمینیفرس ٹیوبیولز پریزنٹ ہوتے ہیں، اور انہی سیمینیفرس ٹیوبیولز میں سپرمیٹوجینیسس کا پروسیس ہونا ہوتا ہے۔ اب یہ پروسیس کس طرح سے ہوتا ہے کہ جو سیمینیفرس ٹیوبیولز ہے، اب جیسے ہم فار ایگزامپل اس ایک ٹیوب کو ہم نے اگر دیکھا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، تو اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو جرمینل ایپیتھیلیم ہے، اس کی جرمینل ایپیتھیلیم جو ہے یہ ہمارے پاس بنائے گی ہمارے پاس، یا پھر اگر اس کو ہم یہاں سے دیکھیں تو یہاں سے ہمیں زیادہ واضح ہو جائے گا کہ جو پرائمورڈیل جرم سیلز ہیں جو کہ جرمینل ایپیتھیلیم کے سیلز ہیں، انہوں نے آگے ہمارے پاس بنانے ہیں سپرمیٹوگونیا یا پھر سپرمیٹوگونیم۔
اب یہ جو spermatogonium ہے یہ ڈفرینشیٹ کریں گے. ڈفرینشیٹ کا مطلب کہ ان میں مائٹوسس ہوگی, ٹھیک ہو گیا, اور مائٹوسس کر کے یہ ہمارے پاس پرائمری اسپرمیٹوسائٹس میں چلے جائیں گے. اور یہی جو پرائمری اسپرمیٹوسائٹس ہے, اب ہمیں پتہ ہے کہ بھئی جو جرم سیلز ہوتے ہیں یعنی جو گیمیٹس ہوتے ہیں, آیا یا پھر وہ سپرمس ہوں یا پھر وہ ایگز ہوں, انہوں نے ہمیشہ میوسس سے بننا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آگے پرائمری اسپرمیٹوسائٹ میں میوسس کا پروسیس سٹارٹ ہوگا. تو فرسٹ میوٹک ڈویژن ہوگی, تو اس کے رزلٹ میں جو دو ہمارے پاس نیکسٹ سیلز بن رہے ہیں ان کو ہم سیکنڈری اسپرمیٹوسائٹس کا نام دیں گے. سیکنڈری اسپرمیٹوسائٹس کے رزلٹ میں جو آگے میوٹک ڈویژن 2 کے بعد سیلز بنیں گے تو ان کو ہم اسپرمیٹڈس کا نام دیں گے. اور یہی جو اسپرمیٹڈس ہے آگے مزید اپنے آپ کو موڈیفائی کر کے آگے میچور اسپرمس کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں گے. اب یہاں پہ کیا کہ ہمارے پاس جو سرٹلائز سیلز ہیں یعنی کہ یہ جو ان بٹوین یہاں پہ یعنی جرمینل اپیتھیلیم کے سیلز کے درمیان پریزنٹ ہوتے ہیں, ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے اسپرمس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا اور دوسرا ان کو نرشمنٹ پرووائڈ کرنا تب تک جب تک کہ آف کورس یہ اسپرم جو ہے یہ ان ٹیوبیولز کے اندر جو ہے وہ پریزنٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سیمی نرفس ٹیوبولز کے اندر انٹرسٹیشیل سیلز بھی ہوتے ہیں. انٹرسٹیشیل سیلز مطلب کہ جو ان بٹوین یہ ہمارے پاس سیلز ہیں, ان سیلز کا کام ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون. ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن ہمارے پاس انٹرسٹیشیل سیلز کا کام ہوتا ہے. اب یہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کیا کرتا ہے؟ آف کورس یہ اسپرمس کی ڈیولپمنٹ کے لیے نیسیسری ہے, اور دوسرا میل کے اندر یہ سیکنڈری سیکشول کریکٹرسٹکس کو پیدا کرتا ہے یعنی کہ آواز کا باری ہونا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو باڈی کے اوپر ہیئرس کی گروتھ ہے یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا ہے. اور یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جہاں پہ اسپرمس کی پروڈکشن ہو رہی ہے تو یہاں پہ ٹیسٹیز کی یہاں پہ سیمی نرفس ٹیوبیولز کا ٹمپریچر باڈی ٹمپریچر سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس ٹمپریچر ہوتا ہے 35 ڈگری سیلسیس, اور ہمیں پتہ ہے بھائی باڈی کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے ہیومن باڈی کا وہ بھی 37 ڈگری سیلسیس ہمارے پاس ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم فیمیل کے کیس میں دیکھیں تو فیمیل کے کیس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جب ایگ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اویوم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو تب بھی جو ٹمپریچر ہے وہ کم ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا. جب بن جاتا ہے اویوم, ٹھیک ہو گیا, جب اس کی اویلیشن ہو جائے گی تو تب جو ٹمپریچر ہے وہ 37 پہ آ جائے گا. خیر اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. تو اسٹوڈنٹ یہ تھی آج کی شارٹ سی ویڈیو. اگر آپ کا اس میں سے کوئی کوشچن ہے, کنفیوژن ہے, تو آپ مجھے کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.